آصف بیٹے، آپ کی امی نے جو بتایا ہمیں کہ آپ ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہو، جی کتنے سپارے حفظ کر لیے؟ 6 سے 12 بھی چل رہا ہے. ماشاءاللہ، سارے اچھی طرح سے یاد ہے. جی اسکول نہیں جاتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ ابو کے پاس پیسے نہیں، جانے کا تو بہت دل کرتا مگر ابو کے پاس پیسے نہیں. ہاں، جانے کو جی چاہتا ہے. جب دل چاہتا ہے جانے کو اسکول اور امی بھیج نہیں سکتی، ابو کے پاس کام نہیں ہے، تو کیا کہتے ہو ان سے پھر؟ امی کو بولتے کبھی اسکول کے پیسے کسی سے قرضہ لے کے کر لیا کرو. تو قرض کا تو یہ پہلے ہی بتا رہی تھی آپ کی امی، گھر پہ بہت قرض چڑھ گیا ہے، اگر اور قرض لے کے آپ کو پڑھائیں گے پھر کیسے ہوگا؟ آپ کیا سوچتے ہو اس سارے معاملے میں؟ بولتے ہیں بس جیسے بھی جائیں اسکول چلے. اچھا بیٹے، امی آپ کی بتا رہی ہیں کہ گھر میں کئی کے دن کھانا نہیں پکا. جی کبھی کبھی بن جاتا ہے. کبھی کبھی بنتا ہے. کبھی کبھی سامنے والے دے دیتے تو وہ اب کھا لیتے. وہ نہیں دیں تو پھر کیا اس دن نہیں کھاتے؟ جس دن پیسے نہیں ہوتے اس دن نہیں کھاتے. کتنے دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں، کھانا نہیں پکتا اور آپ کو؟ بہت سی دفعہ ہو گئی. زیادہ تر آپ درس میں رہتے ہو جہاں حفظ کر رہے ہو قرآن پاک کا، یا گھر آ جاتے ہو؟ درس میں رہتے. رمضان میں امی آپ کی بتا رہی کہ افطاری کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، روزے رکھتے ہو؟ نہیں. بڑے بھائی رکھتے ہیں روزے؟ جی. اچھا، عید کے اوپر کیا کرتے ہو پھر آپ لوگ؟ ابھی عید کے کپڑے بھی نہیں آئے تو پیسے ہوں گے امی بولی وہ اب لائیں گے. اس عید پہ کپڑوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ نہیں. عید والے دن سوئیاں پکتی ہیں گھر میں، کوئی اچھا کھانا پکتا ہے؟ جب پیسے ہوتے ہیں وہ بھی بنتے ورنہ تو وہ بھی نہیں بنتے. اگر پیسے نہیں آئیں گے تو عید پہ بھی کچھ نہیں پکے گا. اگر آپ کی امی کو ابو کو پیسے مل جائیں تو یہ آپ کو اسکول بھیجیں گے نا؟ جی. ساتھ میں حفظ بھی کرو گے قرآن پاک؟ جی. آصف اختر گل سے ہم بس اتنی بات کر سکتے ہیں، بچہ تھوڑا چھوٹا ہے، کچھ ڈپریشن میں بھی ہے، گھر کے حالات معاشی دباؤ کی وجہ سے بہت ساری گفتگو ہم سے نہیں کر سکے گا. ان کے دوسرے صاحبزادے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ زندگی کے ان مشکل معاملات میں یہ بچے عید کی خوشیوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر چیزیں کم ہوں تو احساس محرومی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ عاطف. عاطف، اسکول جاتے ہو؟ آپ بھی نہیں جاتے ہو؟ حفظ کرو قرآن پاک؟ کیوں؟ ہاں بتاؤ بیٹے. اسکول جانے کو دل چاہتا ہے؟ ابو کے پاس پیسے نہیں. اگر پیسے ہوں گے تو اسکول جاؤ گے؟ بھائی آپ کے اور امی بتا رہی ہیں کہ گھر میں عید پہ بھی کچھ نہیں بنتا، نہ کپڑے آتے ہیں آپ تو آپ مانگتے نہیں ہو امی سے ابو سے، کوئی شکوہ نہیں کرتے؟ ہاں کیا بتاؤ، کچھ کہتے ہو عید پہ جب کپڑے نہیں؟ کیا کہتے ہو؟ امی کو بولتے ہیں کپڑے لاؤ. اور اگر کپڑے نہیں لا سکے امی، یا گھر میں کچھ اچھا پک نہیں سکی عید پہ تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بیٹھے رہتے. بس بیٹھے رہتے ہو؟ کبھی چاروں بھائی مل کے جھگڑا کرتے ہو امی سے، یا ابو کو کہتے ہو کہ لاؤ بھائی کہیں کسی طرح سے؟ نہیں کہتے. عاطف اختر سے بس اتنی بات کر سکوں گا، بچہ بہت ہی زیادہ ڈپریس ہے. بی بی مہناز سے پوچھتے ہیں کہ اس سارے معاشی دباؤ کے ساتھ اب یہ والی عید یہ کیسے گزاریں گی؟ رمضان کا تو انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں مسلسل، اور آگے آنے والی زندگی میں انہوں نے کیا پلان کیا؟ مہناز بی بی، آپ کے دونوں بچوں سے میں نے بات کی ہے، شوہر اور 2 بیٹے آپ کے گھر پہ موجود نہیں ہیں، ورنہ ان سے بھی بات کرتے. کیا پیسے کی کمی کی وجہ سے اتنا دباؤ ہے یا ان کی طبیعت ایسی؟ جی، یہ ایک تو بہت بیمار رہتے ہیں اور بہت زیادہ گھر کے حالات کو دیکھ کر یہ پریشان رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو یہ اتنا بول بھی نہیں پاتے، بہت ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں. اب جبکہ عاطف میاں حفظ بھی نہیں کرے قرآن پاک، اسکول کا آپ نے بتایا کہ کوئی بچہ جا نہیں پاتا پیسے کی کمی کی وجہ سے، تو کیا سوچا ہے، کیا مستقبل ہوگا اس بچے کا؟ سمجھ نہیں آتا. میں ان لوگوں کا حال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں، روتی ہوں بہت زیادہ کہ ان کے پاس اتنا میرے سے بار بار سوال کرتے ہیں کہ امی آپ ہمیں اسکول کیوں نہیں بھیجتے؟ ہمارے سارے دوست جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ بس میں پڑھنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا میرے پاس، کہ اور میں ان سے کیا کہوں. شوہر کی عمر میں آپ کو بتا چکی ہوں جیسے کہ بہت زیادہ، میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. عید پہ آپ کے بچوں نے بتایا کہ اکثر انتظام نہیں ہوتا، کھانے کا بھی کچھ نہیں ہوتا. بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے آسرے کوئی 3 سال ہو گئے کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے. بچے جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں امی انہوں نے دیکھو ایسے کپڑے پہنے ہوئے، آپ ہمیں کیوں نہیں دلاتی ہو؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا، کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس. اور عید پہ بھی کوئی میٹھے کا گھر میں کسی کھانے کا چیز کوئی کا اہتمام کوئی اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں ہے.
آپ نے بتایا महناز آپ پڑھی لکھی نہیں ہے, جی. کوئی ہنر ہے ہاتھ میں؟ ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے, بس ایسا میں چاہتی ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچوں کو کچھ بنا کر دے دوں, چپس وغیرہ کی. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ جبکہ گھر میں اب بالکل آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, شوہر 3 سال سے بے روزگار ہے, قرضہ آپ پہ اتنا چڑھ گیا ہے, بچے اسکول نہیں جاتے, کچھ پلان کیا ہے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں ایسا کہ خاندان کو اس معاشی بحران میں سے نکالا جائے؟ یہی چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی مدد ہو جائے میرے ساتھ کہ جو میرے بچے جو ہے نا اچھا پڑھ لیں, اچھے طریقے سے آگے جیسے اور بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آگے چل سکیں. کیا کام ایسا کر سکتی ہیں آپ خود سے گھر پہ بیٹھ کے, یا اپنے شوہر کو یا بچوں کو ساتھ ملا کے کہ آمدن کا کوئی ذریعہ ہو جائے؟ میں پیکنگ کا کام جانتی ہوں, جو میں نے پہلے کیا بھی ہے. گڈ. اگر کہیں سے مل جائے تو وہ کام میں کر لیتی ہوں. پہلے میں نے کیا بہت زیادہ, مگر اب جو نا وہ بھی نہیں مل پا رہا مجھے. کیا کر سکتی ہیں آپ اپنے خاندان کو سارے پرابلم سے نکالنے؟ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو کہ میں نے پتہ کیا ہے کہ بیٹے کے لیے نا میں چپس جو بنتے ہیں جو باہر بکتے ہیں وہ اس کی کوئی مشین ہو, وہ میں لگا کے گھر میں بنا کر ان کو جو نا وہ باہر بیچیں. آلو کے چپس؟ جی, آلو کے چپس, تو جس سے کچھ آمدنی آ سکے, گھر کا خرچہ چل سکے, 200-400 روپے روز کے آئیں گے تو میرے بچے بھی اچھا گزارا ہو جائے گا میرا. کتنے کی آتی ہے وہ مشین؟ 25-30 ہزار روپے کی ہے, پتہ کی ہے. یعنی صرف 25-30 ہزار روپوں میں کوئی کاروبار شروع ہو جائے گا آپ کا, اور بچوں کی زندگی, آپ کی شوہر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا اچھا ہو جائے گا. نہیں انشاءاللہ. آپ خود میں ہمت محسوس کرتی ہیں یا حوصلے ہار گئی ہیں؟ نہیں, بالکل ہمت محسوس کرتی ہوں. اگر میں بھی ہمت ہار گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ دیکھتی ہوں. نہیں, آپ ان کا خیال کیجئے, اور اپنے ناظرین سے بات کریں گے آپ کے لیے کہ یہ کیسے ہیں. اپنے شوہر کا, اپنے بچوں کا بہت خیال کیجئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں زندگی. انشاءاللہ. مہناز اختر گل سے آپ کی ملاقات کروائی. یہ وہ خاندان ہے جن کے ساتھ بہت ساری ٹریجڈیز ہوئی, انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. 14 سال کی عمر میں بی بی بیاہی گئی اپنے سے 40 سال زیادہ عمر کے ایک ایسے شخص سے جن کے پاس پچھلے 3 سال سے روزگار نہیں ہے. وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں, شوگر کا مرض ہے, گھر میں ایک پیسہ نہیں آ رہا, قرض اٹھا کے بی بتا رہی ہیں برا حال ہو چکا ہے, رمضان کیسے بھاری ہیں, عید پر یہ لوگ کیا کریں گے, کیا ہوتا ہے گھر میں, انہوں نے بتا دیا ہے. تمام باتیں آپ کی گوش گزار کر دی ہیں. سوال صرف 25-30 ہزار روپوں کا ہے. اگر ایک آلو کا چپس بنانے والی مشین ان کو لے کے دے دی جائے تو یہ کہتی ہیں کہ یہ اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اتنی محنت کریں گی کہ اس معاشی بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی. اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر مہناز اختر کا موبائل نمبر, ان کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو ان سے ضرور رابطہ کیجیے اور ان کا خیال کیجیے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے, کسی کی جیب کاٹ کر اپنے بچوں کو اچھا مستقبل نہیں دے سکتے. آئیے ایک نیکی ایسی کر جائیں, جب ہم چلے جائیں اس جہاں سے تو ہمارے باپ بھی جیتے رہیں. کل پھر کسی اور مستحق گھرانے کا ہاتھ آپ کے مضبوط ہاتھوں میں تھمانے کے لیے اسی چینل پہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.